جب میں اس کے گھر چیزیں لے کر گئی تو وہ اچانک سے پیچھے آ گیا اور اس نے آتے ہی میری قمیض کو پیچھے سے پکڑا اور میرے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف زور سے کھینچا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایم ایس بلال صاحب تھے۔ میں ہکی بکی رہ گئی اور پوچھا، سر آپ؟ تو وہ کہتا ہے، ہاں میں تمہارا ایم ایس بلال ہوں، میرا نام فوزیہ ہے اور میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں چونیا کے مشہور ہسپتال میں ڈیلی بیس پر جاب کرتی تھی۔ ہسپتال میں جھاڑو دینا اور تپڑی مارنا میرا کام تھا۔ میں تقریباً 2 سال سے اس ہسپتال میں کام کر رہی تھی۔ اس 2 سال کے دورانیہ میں 2 ایم ایس بدل چکے تھے۔ وہ مجھ سے بڑا ہی اچھا سلوک کرتے تھے اور مجھے ایک ماں اور بیٹی جیسا سمجھتے تھے۔ 2 سال کے بعد تیسرا ایم ایس آ گیا جس کا نام بلال تھا۔ وہ بہت ہی گھٹیا قسم کا آدمی تھا۔ ہسپتال میں آتی جاتی وہ ہر عورت پر نظر رکھتا اور ہر ایک کو اپنی چال بازیوں میں جکڑتا رہتا تھا۔ ہسپتال میں جتنی بھی لیڈی ڈاکٹرز تھیں یا نرسیں تھیں، شاید ہی کوئی ایسی تھی جو اس شخص سے بچی ہو۔ جو بھی اس کے کمرے میں جاتی وہ ہر ایک کے ساتھ گندا مذاق کرتا رہتا تھا، اور جو گندے ذہن والی ہوتی تو وہ اس کے جال میں پھنس جاتی اور وہ اسے اپنی حوث کا نشانہ بنا لیتا۔ ایک دن میں ہسپتال کے بڑے ہال میں تپڑی مار رہی تھی کہ ہمارے موجودہ ایم ایس بلال صاحب وہاں سے گزرے تو انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا اور میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اچانک سے اٹھی اور منہ کو نیچے کر کے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ بلال صاحب مجھے کہتے، فوزیہ تم یہ کام کتنے عرصے سے کر رہی ہو؟ میں نے بولا، سر میں یہ کام تقریباً 2 سال سے کر رہی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا، سر میں بیوہ ہوں اور میرے 3 بچے ہیں، بس کیا کروں مجبوری ہے، بچوں کی خاطر یہ کام کر رہی ہوں۔ تو وہ آگے سے کہتا، واہ 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 واہ، ہائے قسمت، بری قسمت حسن کو پیروں تلے رون دیتی ہے، تم کتنی خوبصورت ہو فوزیہ، تمہیں یہ کام زیب نہیں دیتا کہ تم اتنی پیاری ہو کر اتنا گندا کام کرو۔ تم کل میرے کمرے میں آنا، میں تمہارے لیے کوئی اچھا سبب بنا دوں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ مصروف تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد پھر میں چلی گئی تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا، آئیے آئیے فوزیہ، بیٹھیں ادھر۔ میں ایک طرف پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا کمرہ خالی ہو گیا تھا، سبھی لوگ باہر جا چکے تھے۔ اس نے بولا، جی بولیے، کس لیے آنا ہوا؟ میں نے کہا، سر آپ نے مجھے کل بولا تھا کہ میرے کمرے میں آنا، کہ میں تمہاری ترقی کر دوں گا، اس لیے آئی ہوں۔ اس نے کہا، اچھا اچھا، اور اپنا سر ہلایا، کہتا پھر آپ رضامند ہو گئی ہیں؟ میں نے کہا، سر کس بات پر رضامندی؟ وہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا؟ میں نے بولا، نہیں سر۔ پھر وہ مجھ سے گندی گندی باتیں کرنے لگ پڑا۔ اچانک سے ایک لیڈی ڈاکٹر اندر آ گئی۔ اس نے اندر آتے ہی پہلے میری طرف دیکھا، پھر بلال صاحب کو دیکھا اور پھر آنکھوں کے اشارے سے بلال صاحب کو پتہ نہیں کیا کہہ گئی۔ پھر کہتی، سر آپ کو پتہ نہیں کہ فوزیہ اچھا خاصا مساج بھی کر لیتی ہے؟ اس نے بولا، اچھا جی، فوزیہ تو پھر کام کی لڑکی ہے، فوزیہ میرا بھی مساج کر دو۔ میں نے بولا، سر میں لیڈی مساج کرتی ہوں، مردوں کا نہیں۔ تو وہ کہتا، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا میرا بھی کر دینا، آخر میں بھی تمہارا ایم ایس ہوں، کچھ تو بات ماننی پڑے گی۔ میں نے شرماتے ہوئے سر ہلایا اور خاموش کھڑی رہی۔ پھر اس طرح وہ ہر روز مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتا اور مجھ سے گندی باتیں کرتا رہتا۔ ایک دن جب اس نے محسوس کیا کہ فوزیہ مجھ پر اعتماد کرتی ہے اور میری ہر بات مانتی ہے تو اس نے مجھے بولا کہ یہ پیسے لے لو، کچھ پیسے پاس رکھ لینا اور باقی پیسوں کی فلاں چیز لے آنا، اور شام کو میں اپنے گھر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ جب میں وہ چیزیں لے کر اس کے گھر گئی تو اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے اندر جا کر سارے کمرے چیک کیے مگر مجھے کوئی شخص بھی دکھائی نہ دیا۔ پھر جب میں کچن میں داخل ہوئی تو پیچھے سے کسی نے میری قمیض کو کھینچا اور میرے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف زور سے جھٹکا دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ہمارے ہسپتال کے ایم ایس تھے۔ میں نے بولا، سر آپ؟ وہ کہتا ہے، ہاں میں ہوں، آپ کا سر بلال صاحب۔ میں پیچھے کو ہٹنے لگی تو اس نے کھینچ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور میرے کپڑے اتارنے لگا۔ میں نے بولا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو اس نے بولا، کوئی بات نہیں۔ تو اس نے کوئی بات نہ کی اور میرے ساتھ وہ کر گیا جس کی توقع میں خواب میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔
یوں میری عزت کا جنازہ اس نے نکال دیا۔ میں چیختی رہی مگر گھر میں کوئی بھی نہ تھا، وہ اکیلا رہتا تھا، اس لیے اس نے میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کی۔ پھر جب میں باہر آئی تو میں نے ہسپتال کی تمام لیڈی ڈاکٹرز کو بتایا اور اس کے بعد پولیس کو بھی بتایا، مگر میری ہیلپ کسی نے نہ کی۔ جی تو فرینڈ، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔